اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم۔ اسلام میں خواتین کا مقام کے عنوان پر آج دوسری نشست سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک نہایت حساس عنوان اور حساس فکر ہے، جس کے ذمہ دار کسی حد تک خود خواتین بھی ہیں، جو معاشرے کے کلچر سے سمجھوتا کرتے ہوئے تعلیم کے دروازے خود پر بند کر دیتی ہے، اور یہ سوچتی بھی نہیں کہ سرکار ختمی مرتبت نے جیسے حصول علم مردوں پر واجب کیا ہے، اسی طرح علم کا حصول، علم کی طلب خواتین پر بھی فرض ہے۔ دوسرے ذمہ دار اس مسئلے کے وہ مبلغین ہیں جو کرتے تو اسلام کی تعلیم اور اپنے تئیں اسلامی کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر لاشعوری طور پر ہندو ثقافت کا اتنا اثر اپنی ذہنیت پر رکھتے ہیں کہ خواتین کو وہ جائز حقوق بھی دینے پر تیار نہیں ہیں جو اللہ کے دین نے ان کو عطا کیا ہے۔ ہندو کلچر میں خواتین کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ آپ ان مبلغین سے پوچھیں کہ عورت جاب کر سکتی ہے، یہ کہیں گے نہیں۔ عورت بال کٹوا سکتی ہے، یہ کہیں گے نہیں۔ پھر یہ بھی پوچھئے کہ کیا عورت کا فرض ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، یہ کہیں گے نہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے؟ آپ 50% نہیں بلکہ 50% سے زیادہ آبادی کو جب معطل کر کے رکھ دیں، عضو معطل بنا دیں، تو پھر وہ قوم ترقی کی منزلیں کیسے طے کرے گی؟ اور یہ تمام امور ہمارے لیے اہم اس لیے ہیں کہ ہم دنیا میں دن بدن قابل فخر قوم بننے کے بجائے ایک حیرمہ نصیب قوم، ایک رسوا قوم بن گئی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ عورت کا مقام کیا ہے؟ صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ کہنا کہ خواتین گھروں میں بیٹھی رہیں، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ یہ حکم خاص صرف پیغمبر کی ازواج کے لیے تھا، اور میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ سورہ احزاب ہے، الاحزاب، اس کی 32ویں آیت ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ نبی کی ازواج کے لیے حکم کیوں مختلف ہے؟ تم عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس لیے تم جب کسی سے بات کرو تو دیکھو تمہاری گفتگو میں، تمہارے لہجے میں وہ لوچ نہ ہو کہ جو کسی ایسے آدمی کے ذریعے فساد کا باعث نہ بن جائے جس کے دل میں مرض ہے۔ یہ ازواج نبی ہیں، ان کے لیے احکامات اور ہیں۔ کیوں ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جو اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان نہیں ہے، لیکن عام جگہوں پر جب قرآن مجید نے بات کی تو جو مقام مردوں کو دیا وہی مقام خواتین کو دیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت کا نشان 195۔
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی کی محنت کو، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، اور یہ بتایا کہ عورت پست نہیں، تم بلند نہیں، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے تو ہو، عمل میں رکاوٹ نہیں ہے کسی کا عورت ہونا۔ کیا تاریخ اسلامی میں موجود نہیں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے اصحاب کو مسائل دینی اور مسائل شرعیہ تعلیم کیے؟ کیا تاریخ میں صحابیات رسول کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ طاہرہ دربار میں مقدمہ لے کر آئیں؟ اب یہ بحث نہیں کر رہا ہوں میں کہ اس مقدمے کا نتیجہ کیا ہوا، لیکن یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ایک مشہور عالم نے، کسی محدث نے دعویٰ کر دیا تھا، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، اپنے تئیں مقابلہ کرتے ہوئے مولا کائنات کے دعوے کی طرح، تو ایک خاتون ہی تھی جس نے اس مجمع میں سے اس کو لاجواب کیا تھا۔ بنو عباس کے بادشاہوں کے دربار میں خواتین نے مناظرے میں وقت کے حکمرانوں کو لاجواب کیا ہے، ان کے ناطقوں کو بند کیا ہے۔ مثالیں تو میں دے سکتا ہوں، تاریخ بی بی رابعہ بصری کو بھی یاد رکھتی ہے۔ کیا یہ چیزیں ظاہر نہیں کرتی کہ میدان عمل میں ایکول رائٹس دیے گئے تھے؟ اب یہاں میں نے دیکھا یہ کلچر رواج بن گیا کہ یہ تذکرہ استہزاء میں کیا جائے۔ مثلا ایک جملہ ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمیں ایک خاتون کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا، آدمی کو، مرد کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی سب سے بڑی جہالت ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس قسم کی سوچ رکھے۔ اچھا یہ بتائیے، آدم نبی ہے یا نہیں ہے؟ کیا نبی گناہگار ہوتا ہے؟ میرا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں۔ خود ابلیس نے کہہ دیا تھا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، تو آدم مخلص ہے یا نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے اصطفاء کا ذکر نہیں ہے؟ سورہ آل عمران ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران، 32ویں آیت۔ تو یہ ذکر ہے سورہ آل عمران، تیسرا سورہ ہے، اس کی 32ویں آیت ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کیا، چن لیا آدم کو، تو اللہ گناہگار بندوں کو چنتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہوگی حضرت آدم علیہ السلام پر ہی آپ سے کروں گا۔ یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ یاد رکھنا، آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مقصد کا حصہ تھا۔ الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کے دیکھو۔ یہ اگلی نشست میں بات کروں گا۔ اور پھر آپ سے یہ عرض کر دوں، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیجئے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران تک آ جائیے۔ قرآن مجید نے غیر انبیاء میں اگر کسی کا ذکر کیا کسی شخصیت کا، تو وہ خاتون کی شخصیت ہے، بی بی مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ انبیاء کی اصطفاء کا ذکر ہے نا، میں نے بھی آیت پڑھی سورہ آل عمران کی 32ویں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب ذرا 42ویں آیت کو دیکھ لیجیے گا، اشہد یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین۔ انبیاء کا استفاء تو ایک بار ہوا، مریم کے لیے تو استفاء کا لفظ 2 مرتبہ آیا۔ استفاء کہتے ہیں چننا، یہ بھی سورہ آل عمران ہے۔
کس لحاظ سے مرد تفاخر کرتا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ مرد ہی تھا جس نے زمین پر سب سے پہلے خون بہایا، یہ مرد ہی تھا جس نے سفینہ نوح سے بغاوت کی، یہ مرد ہی تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالا، یہ مرد ہی تھا جس نے موسیٰ کو آوارہ وطن کر دیا، یہ مرد ہی تھا جس نے اپنے تئیں عیسیٰ کو پھانسی دے دی تھی، یہ مرد ہی تھا جس نے بندوں کا خزانہ لوٹ کر جو ہے سرمایہ دار بن گیا قارون کی شکل میں، اور وہ خاتون تھی جس نے فرعون کے محل میں اللہ کے نبی کی پرورش کی تھی، وہ خاتون ہی تھی جس نے عیسیٰ کو شر یہود سے پناہ دی تھی، وہ خاتون ہی تھی جس نے غار میں بیٹے کو سلامت رکھا اور نمرود کی خدائی کو چیلنج کرنے کے لائق بنا دیا، وہ خاتون ہی تھی جو صفا و مروہ کی سنگلاخ زمین پر پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں مناسک حج کا حصہ بن رہی تھی، اور وہ خاتون ہی تھی جس نے سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب دوسرے تصدیق نہیں کر رہے تھے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہیں سے مجھے اسلام کے اصول کو سمجھنے کے لیے ایک راہ ملی، اور وہ راہ کیا ہے عزیزو؟ عورتوں کا قرآن نے، میں نے کہا سب سے پہلے مریم کا ذکر کیا، مریم کا استعفیٰ کیا، پھر تاریخ میں خواتین کا کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن ان میں سے کوئی خاتون نبوت کے درجے پر نہیں گئی۔ اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جس کو منصب عطا کرتا ہے اپنی مصلحت کی بنا پر عطا کرتا ہے، بندوں کی سوچ کے بنیاد پر نہیں دیتا۔ کہ ہم کسی کے کردار دیکھ کر یا کسی کا عمل دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیں اس کو امیر ہونا چاہیے۔ اور یہی بات یہاں، ہاں ایک بات، جس کو مرتبہ دیتا ہے اس مرتبے کے لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جمادات ہے نا، ان کا مرتبہ پست ہے نا، ان کی ذمہ داریاں اور پابندیاں بھی کم ہیں۔ نباتات ان سے بلند ہے نا، ان کی جو ہے مرتبہ جمادات سے زیادہ ہے، پابندی بھی ہے، ذمہ داری بھی۔ پابندی کیا ہے؟ ہوا چاہیے، حرارت چاہیے، مناسب مقدار میں چاہیے۔ پتھر ٹیمپریچر اوپر نیچے ہو رہ سکتا ہے لیکن پودا نہیں رہ سکتا۔ حیوان اس سے بلند ہوا، اس کے ایک درجہ بڑھ گیا تو پابندی بڑھ گئی۔ خواتین کو رب العزت نے اور دین اسلام نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جس نے ان کو ایسی ذمہ داریاں دی ہیں جس سے ان پر ایک شکل میں کہیں کہیں جو لوگوں کو پابندیاں معلوم ہوتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ وہ فساد برپا نہ ہو۔ اس لیے بنا و سگار کے لیے اسلام نے احکامات دیے، حجاب کے احکامات ہیں۔ اب حجاب کے سمجھانے کے لیے جو ہے خطبہ یہ سمجھانے لگتے ہیں، دیکھیے صاحب سونا قیمتی چیزیں اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، ہیرا قیمتی چیزیں اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ مجھے ان باتوں کو سن کر تکلیف بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ سونا اور ہیرا اور جواہرات عزیزو وہ بے جان چیزیں ہیں، ان کے اپنے جذبات کچھ نہیں ہوتے۔ خواتین بے جان چیزیں نہیں ہیں، ان کو سونے سے مثال نہ دیجیے، جواہرات سے مثال نہ دیجیے۔ ہاں اگر ان کے پاس جذبات ہیں تو پھر ذمہ داری کے اس حصے کو بھی آپ کو اقرار کرنا ہوگا کہ مردوں کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہاں بنا و سنگار کے لیے حدود شریعت نے معین کیے تو مردوں کو بھی حکم دیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اور آپ جب اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو آپ یہ کہتے ہیں، اور میں نے سنا لوگوں سے کہ عورت اور شیطان یہ ایک ہی دو روپ ہے۔ نہیں، شیطان عورت نہیں، مرد کی نگاہوں میں ہے شیطان۔ اس کو حکم دیا بنا و سنگار کی حدود
میں رہنے کا، آپ کو حکم دیا نگاہ کے نیچے رکھنے کا. اور اس کے بعد پھر شریعت نے وہ اصول بتائے جن سے ان خواہشات و جذبات کے جائز راستے ہیں، جن کی بر وقت اگر تکمیل کر دی جائے تو معاشرہ فساد سے محفوظ رہ سکتا ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو بھی تو محسوس کریں. یہ کیا طرفہ تماشا نہیں ہے کہ آپ پینٹ شرٹ ٹائی پہن لیں تو آپ کی غیرت پر جوں نہ ریں گے، لیکن خواتین اگر مغربی لباس پہننا چاہیں تو آپ کو پورا دین اور پوری انسانیت خطرے میں نظر آنے لگے. اس لیے کردار آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کردار کے ساتھ آپ قوانین اسلامی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خواتین کو ان کے جائز حقوق اس وقت پر ادا کر دیں تاکہ وہ منزل نہ آئے جس سے فساد برپا ہوتا ہو. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آسان الفاظ میں کہہ دوں، جو چیزیں بلوغ کی ذمہ داری ہوتی ہیں، دیکھو شریعت کی مثال، مرد کو ذمہ داری کا اہل سمجھتا ہے 14-15 برس کی عمر میں، خاتون کو ذمہ داری کا اہل سمجھتا ہے 9 برس کی عمر میں. تو بلوغ کے حوالے سے ان مردوں کا کیا فریضہ ہے جو خواتین کے ولی ہوتے ہیں یا سرپرست ہوتے ہیں. اور اگر ظاہر ہے کہ میری گفتگو میں فروعی اور فقہی احکامات نہیں ہوتے اور میں ان کو بیان بھی نہیں کروں گا، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر قانون اور کے ایک حدود ہے اور ان کو اپلائی کرنے کا ایک وقت ہے. اللہ یہ جانتا ہے. جو حضرات قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھیں سورہ نساء کو. سورہ نساء میں 2 امور کا بطور خاص ذکر ہوا، بس اشارہ کر رہا ہوں، اب آپ خود دیکھیے گا. قرآن سورہ نساء 4 سورہ ہے کہ وہ 2 چیزیں جن سے یہ توقع تھی کہ جن کی طرف سے یہ امکان تھا کہ معاشرہ ان کو ابیوز کرے گا، ان کو اپریس کرے گا، ان کا استحصال کرے گا. ایک یتیم ہے، ایک خواتین ہے. اسلام نے ان دونوں کے لیے احکامات دے کر وہ راستہ بند کرنا چاہتا. اور اگر ہم شریعت کی ان ذمہ داریوں کو محسوس کر لیں پہلے ان احکامات سے، لیکن ہماری سوچ ہی بڑی عجیب و غریب ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم روزی کا انتظام نہیں کرتے اور چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے قانون بناتے ہیں. ہم انسانوں کی خواہشات کو بیہودہ کہتے ہیں، لیکن خواہشات کی تکمیل کے جائز راستے ہم خود بند کرتے ہیں. اور جب جائز راستے بند ہوتے ہیں تو پھر ناجائز راستے کھل جاتے ہیں. جب تعلیمی اداروں میں تعلیم نہ رہے تو ٹیوشن سینٹر اور کوچنگ سینٹر کھل جاتے ہیں. جب علماء اپنا فریضہ بھول جائیں تو پھر ایسے لوگ بھی عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ٹھیک سے عربی میں 1 سے 10 تک گنتی نہیں گن سکتے. ان کی زبانوں سے مراج کرام کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. بے عقل و دانش باید گریست. رب العزت ہم کو پیغام حق کو سمجھنے کی اور ان کو اپلائی کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.